یہ دنیا میں رہنے کا ایک سب سے باعزت اور بااعتماد طریقہ ہوتا ہے. اگر بے اعتمادی ہو جائے تو پھر دنیا میں ایسے انسان کے لیے وقت گزارنا، چاہے وہ قوم ہو چاہے وہ فرد ہو، یہ ممکن نہیں رہتا اچھائی اور عزت کے ساتھ. ہمیں نہ اس کے انعامات سے غرض ہے، نہ اس کے پکڑ سے کوئی ڈر خوفی سے لحاظ سے ہونا چاہیے. ہمیں اللہ چاہیے. جب ہم اس بات کو دیکھیں گے تو یقیناً ہم وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور وہی کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، کیونکہ ہمارا مقصد، ہماری منزل، ہمارا نصب العین اللہ کریم کی ذات ہے. فإن اللہ يحب المتقین. تو یہاں متقی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو، اس کے لیے دنیا کی سازشیں انسان ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ کا محب بننے کے لیے ہمیں اعمال حسنہ کرنے چاہیے. اللہ کے دین کے راستے میں مشکلات آئیں ان کو برداشت کرنا چاہیے، حوصلے کے ساتھ اللہ کے قانون پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہر معاملے میں اللہ کے قانون کی نگہداشت کرتے ہوئے، اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. تو گویا اپنی منزل مقصود یعنی اللہ کریم تک پہنچنے کے لیے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو پڑاؤ آتے ہیں، جو شیطانی کنڈے آتے ہیں، جو ابلیسی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جو باقی مظاہر دنیا ہوتے ہیں، جو عارضی دنیا کی چکا چوند ہوتی ہے، ان سب خطرات سے بچ کر بحفاظت اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرنے والا، خواہش کرنے والا اور اس پر چلنے کی تمنا کرنے والا یہ متقی ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں متقی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں. اس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا. جنہوں نے اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی، ان کی راہ سے روکا، تو یہ بہت برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں محمد یوسف ہوں. آپ مجھے اور نادر ایاز خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے اللہ کے متقی اور محبوب بندے کون ہیں. جی خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، ہم یہ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کی نظر میں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ کن صفات کے حامل ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کریم محبت رکھتے ہیں. صدیوں سے انسانوں کے درمیان یہ بحثیں ہو رہی ہیں، کہ بحثیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی کہ انسان کو کیا بننا چاہیے، انسان کی منزل مقصود کیا ہے. انسان نے آخر کار اس دنیا سے جو اس کا ایک سفر کا مرحلہ ہے، آگے کس دنیا میں جانا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس پر بحثیں ہوتی رہتی ہیں. اصل میں نا انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس خالق اور مالک نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اس کی منشا کیا ہے. سادہ سے الفاظ میں اگر عرض کیا جائے تو انسان کا خاص طور پہ جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، ان کا نصب العین اللہ کی ذات ہے. یعنی ہم نے اللہ کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے. ہمارا نصب العین ہے اللہ. اس کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر آ جائیں. وہ جو صفات چاہتا ہے انسانوں کے اندر وہ پیدا ہو جائیں. وہ جن لوگوں کو محبت رکھتا ہے، جو لوگ اس کی میت میں ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں، وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. تو اس کے لیے سادہ سی بات ہے، ہماری زندگی کی تک و دو، ہماری زندگی کا مقصد اور منتہا، ہماری منزل اللہ ہے. ہمیں نہ اس کے انعامات سے غرض ہے، نہ اس کے پکڑ سے کوئی ڈر خوفی سے لحاظ سے ہونا چاہیے. ہمیں اللہ چاہیے. جب ہم اس بات کو دیکھیں گے تو یقیناً ہم وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور وہی کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، کیونکہ ہمارا مقصد، ہماری منزل، ہمارا نصب العین اللہ کریم کی ذات ہے. اب بہرحال قرآن کریم جو اللہ کا آخری پیغام ہے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے دستور حیات ہے. اس پورے عرض پر انسان نے جو زندگی بسر کرنی ہے اس کے لیے لا عمل ہے، اور اس کے لیے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کا اسوہ حسنہ، جنہوں نے ہمیں قرآن پہ عمل کر کے دکھایا کہ مومنانہ زندگی ایسے ہوتی ہے. تو وہ ہم ان کی خصوصیات میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کو کون کون سے بندے پسند ہیں. ہم نے دیکھا اعمال حسنہ کرنے والے، صابر، اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھنے والے. اور آج ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے متقی لوگ. قرآن کریم کی ابتدا میں یہی سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات، پہلی آیات سے یہ سٹارٹ ہو رہی بات. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقیوں کے لیے ہدایت. عام طور پہ اس کا معنی غلط سمجھنے سے یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جی ان لوگوں کے لیے تو ہدایت نامہ ہے جو پہلے ہی ہدایت پر ہیں. ہمارے ذہن میں متقی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں. اس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کی نگہداشت کرنے والے، ہر معاملے میں اللہ کے قانون کو مد نظر رکھنے والے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے والے. اللہ کریم نے جن مقاصد کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ کے قوانین کی نگہداشت کرنے والے، ان کو کہا جاتا ہے متقی. ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا، نام احتیاطاً نہیں لے رہا، بعض اوقات مس ہو جاتا ہے نام،
کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کسی ایسے راستے پہ جانا ہو، منزل پہ، جس کے راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک ہاتھ سے اپنے کانٹے ہٹاؤں گا اور دوسرے ہاتھ سے لباس کو سنبھال کے اس لیے ایسا کروں گا تاکہ میں بحفاظت راستے کے خطرات سے بچ کر اپنی منزل پہ پہنچ سکوں. آپ نے فرمایا اسی خواہش کا اور اسی طرز عمل کا نام ہے تقویٰ. تو گویا اپنی منزل مقصود یعنی اللہ کریم تک پہنچنے کے لیے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو پڑاؤ آتے ہیں، جو شیطانی کنڈے آتے ہیں، جو ابلیسی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جو باقی مظاہر دنیا ہوتے ہیں، جو عارضی دنیا کی چکا چوند ہوتی ہے، ان سب خطرات سے بچ کر بحفاظت اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرنے والا، خواہش کرنے والا اور اس پر چلنے کی تمنا کرنے والا یہ متقی ہو. اور یہ قرآن کریم ہدی للمتقین ان لوگوں کے لیے تقوی، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ایسا چاہتے ہیں، جو اپنے اللہ کے تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے. یہ صحیح مفہوم ہے اس کا واضح طور پر. اب ہم روایات کی روشنی میں دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھیں. احادیث کی کتابوں میں یہ بکثرت مل جاتے ہیں تقویٰ کیا ہوتا ہے. ہم قرآن کریم کی روشنی میں 3-4 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تقوی کا اصل مفہوم کیا ہے. 3/78 سے 78. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی 76 نمبر آیت ہے، بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین. اس سے ماقبل آیات میں بھی آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد بھی آیات آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ یہود و نصارہ میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کا اعمال کے بارے میں بتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے مختص کر لیتا ہے کہ اسے اپنے فضل سے نواز دے. اہل کتاب کی خصوصیات بھی بتائی ہیں کہ کچھ ماننے والے ہوتے ہیں ہر قوم کی طرح اور کچھ نہ ماننے والے ہوتے ہیں. یہاں آ کے اس آیت میں کہا گیا کہ کیوں نہیں مواخذہ ہوگا. مواخذہ ہوگا، ہر صورت میں ہوگا، البتہ جو شخص اپنا وعدہ پورا کرے گا، اپنے اقرار پورے کرے گا، اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل کے لیے کوشش کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، یعنی اپنے وعدے کو قانون کے مطابق پورا کرے گا، اس قانون کی نگہداشت کرے گا جو اللہ نے ہدایات دی ہیں، تو اللہ بھی ایسا تقوی کرنے والوں سے، ایسے متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو یہاں متقی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے، جو ایمان لے آتا ہے، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو اللہ کے قانون کو مان لیتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، تو وہ گویا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اللہ کے تمام قوانین کی پیروی کروں گا اور ان کی نگہداشت کروں گا، اس کے ہر حکم پر چلوں گا. ایسا کرنے والے کو متقی کہتے ہیں. اور اللہ ایسے متقیوں سے جو اپنے قول و فعل میں اقرار کر رہے ہوتے ہیں اور اسے ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں، متقیانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے کردار و عمل سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اللہ کے قانون کی نگہداشت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو ایسے متقی لوگ جو اللہ کے قانون کی نگہداشت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. مزید دیکھتے ہیں 9/4 اور 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کی 4 نمبر آیت ہے، الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. جی عزیزان من، اس ماقبل آیت میں جو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مشرک ہوتے ہیں، جو اللہ کے قانون، اللہ کی اور رسول کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، ان کے حق میں انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی. اور پھر کہا بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو. یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں سے تمہارے معاہدے ہو چکے ہیں، اگر انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو پھر تم بھی ان کے ساتھ معاہدوں کی پابندی کرو اور پاسداری کرو. تو یہاں ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، معاہدوں کی پوری نگہداشت کرتے ہیں، جو بین الاقوامی سطح پر ہمارے معاہدے ہیں، مقامی سطح پر ہیں، آس پاس پڑوس ملکوں کے ساتھ ہیں یا آپس میں معاہدے ہیں، ان کی پاسداری کرنا، پابندی کرنا. جب تک فریق مخالف بھی پابند رہے، آپ نے بھی پابند رہنا، خلاف ورزی پہلے نہیں کرنی. تو اللہ تعالیٰ آگے ایک جملہ ہے، اللہ آخر پہ یہ آیت کریمہ کا یہ آخری الفاظ ہیں، اللہ کریم ایسے متقی لوگوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. تو یہاں متقی کون لوگ ہو گئے؟ معاہدوں کی پاسداری کرنے والے، معاہدوں کی کو پورا کرنے والے، اپنے معاہدوں کی ہر قیمت پر اپنے معاہدوں کا تحفظ کرنے والے. یہ دنیا میں رہنے کا ایک سب سے باعزت اور بااعتماد طریقہ ہوتا ہے. اگر بے اعتمادی ہو جائے تو پھر دنیا میں ایسے انسان کے لیے وقت گزارنا، چاہے وہ قوم ہو چاہے وہ فرد ہو، یہ ممکن نہیں رہتا. اچھائی اور عزت کے ساتھ معاہدوں کی پاسداری ہونی چاہیے. اسی طرح نا اگلی آیت میں پھر یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا. جنہوں نے اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی، ان کی راہ سے روکا، تو یہ بہت برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمتوں پر
فروخت کرنے والے، اور پھر کہا گیا کہ یہ تو مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔ اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ متقی کون ہوتے ہیں، جو حد سے تجاوز نہیں کرتے، اللہ کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اب ہم مزید دیکھتے ہیں 2/194۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 194 آیت ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ دیکھیے میں اس آیت کریمہ کا سادہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں ادلے بدلے کی ہیں، یعنی جو حرمت کرنا حدود حرم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو تم پہ زیادتی کرو، تم نے بھی ایسا ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ان کا اپنا تحفظ کرنا ہے۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس کے ساتھ اسی کے مثل عمل کرو، زیادتی نہیں ہے۔ جو تم پر کی گئی ہے زیادتی، اس کا بدلہ ضرور لینا ہے، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے وہ جو دوسری قوتیں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ میں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کمزور لوگ ہیں۔ آگے کہا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ اللہ تقوی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کو جن کے ساتھ معاہدہ ہے، آپ معاہدے کی پاسداری کریں، اگر وہ خلاف ورزی کریں تو تم بھی اس کے مقابلے میں اتنا ہی کام کرو جتنا انہوں نے کیا ہے، عدلے کا بدلہ، یعنی جو ان کے ساتھ انہوں نے تمہارے مخالف سرگرمی کی ہے اس کے مطابق ان کو آسان طریقے سے، جائز طریقے سے، معروف طریقے سے، دنیا کے مسلمہ قاعدے کی سے جس سے تمہارا روب بھی رہے اور تمہارے لیے اللہ کے قانون کی پاسداری بھی رہے، وہ ساری باتیں مد نظر رکھ کر تم نے جواب دینا ہے۔ یہ بصیرت ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی کہ انہوں نے کس طرح عملی زندگی میں اقدامات کیے اور کس طرح متقیانہ زندگی بسر کی۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ، اللہ کے قانون کی نگہداشت کرنے والا۔ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، متقیوں کی معیت میں ہوتا ہے۔ ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں، 128 آخری آیت ہے میرے خیال 128۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل کی آخری آیت ہے 128، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں آگے پیچھے ساری آیات پڑھ لیں۔ اس سے پہلی آیت میں ہے آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا قانون ہے جو صبر سکھاتا ہے۔ صبر ہوتا ہے نا، آپ نے پڑھ لیا پیچھے، مشکلات کے وقت ڈٹ جانا، مشکلات کا حوصلے سے برداشت کرنا، ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو مکر و فریب یہ لوگ کر رہے ہیں ان سے تنگ دل نہیں ہونا۔ آگے لکھا ہے، آگے آیت کریمہ ہے، یقین مانو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ اور احسن عمل کرنے والوں کے ساتھ، محسنین کے ساتھ محبت رکھتا ہے، ان کی معیت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مکروں کے مقابلے میں، ان کافروں کے مقابلے میں، مکذبین کے مقابلے میں، منکرین مشرکین سب کے مقابلے میں اہل ایمان تقوی کے ساتھ، متصاحب تقوی اور محسنوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے لیے دنیا کی سازشیں انسان ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ساری ان آیات کریمہ کو، اگر اسی آیت کو جو سورۃ النحل کی آخری آیت ہے آپ پیچھے ساری آیتیں پڑھیں تو سمجھ آئے گی کہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ متوکلین کے ساتھ ہے، اور اللہ متقین کے ساتھ۔ یہ ساری مومنانہ صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا محب بننے کے لیے ہمیں اعمال حسنہ کرنے چاہیے، اللہ کے دین کے راستے میں مشکلات آئیں ان کو برداشت کرنا چاہیے، حوصلے کے ساتھ اللہ کے قانون پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہر معاملے میں اللہ کے قانون کی نگہداشت کرتے ہوئے، اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ ساری خصوصیات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور مومن ان تمام خصوصیات کا پیکر ہوتا ہے۔ جو یہ اصل میں مومن تمام صفات الہیہ کا پیکر ہوتا ہے، یہ بندہ مولا صفات ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری خصوصیات کو سمجھنے اور عملاً اسے اپنانے کی توفیق دے۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گی۔ بس سلام۔ اچھا ناظرین، ابھی اگلے پروگرام تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔